پیارے دوستو، میں ہوں شاہد پٹھان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل نور حدیث۔ دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہودی اور اسلام دھرم کے بارے میں یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ ان دونوں ہی مذہبوں کو ماننے والے لوگ اپنے اپنے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی ان دونوں ہی مذہبوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہماری یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ہماری اس دنیا میں ہمارا ایک مسیحا ضرور آئے گا، ایک ایسا مسیحا کہ جو نہ صرف پوری دنیا سے ظلم و ستم اور برائیوں کو ختم کر دے گا، بلکہ ہمارے ہی دھرم کی پوری دنیا میں ایک ایسی بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کرے گا کہ جہاں پر امن اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ مگر یہ مسیحا کون ہوگا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیوں آئے گا، اس طرح کی تمام چیزوں میں یہ دونوں ہی مذہبوں کے لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ مگر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہوگی کہ اس طرح کا یہ کانسیپٹ صرف ان دونوں ہی مذہبوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کی چیزیں تو ہماری دنیا کے لگ بھگ سبھی مشہور دھرموں میں پائی جاتی ہے۔ اب مذہب چاہے ابراہیمی ہو یا پھر غیر ابراہیمی، پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں ابراہیمی دھرم یعنی اسلام، عیسائی اور یہودی، اور غیر ابراہیمی دھرم یعنی جتنے بھی باقی کے جو دھرم ہے وہ سارے غیر ابراہیمی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا میں پائے جانے والے لگ بھگ سبھی مشہور دھرموں کے اسی طرح کے ہی مسیحاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کا انتظار الگ الگ دھرموں کے لوگ پچھلے ہزاروں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور جن سے الگ الگ دھرموں کے لوگوں کو یہ امید ہے کہ وہ دنیا میں آ کر ہمارے دھرم کا بول بالا کریں گے۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یہودی دھرم سے ہی۔ یہودیوں کے مطابق ان کے آنے والے اس مسیحا کا نام ان کی کتابوں میں یوبیل یا پھر ہوبل بتایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کا یہ آنے والا مسیحا ان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے بہت سارے لوگ اپنے آنے والے اس مسیحا کو مسیح بن داؤد کے نام سے پکارتے ہیں۔ بڑے بڑے یہودی اسکالرز کی مانے تو ان کا آنے والا یہ مسیحا نہ صرف ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر ہوگا، بلکہ ایک قابل مذہبی رہنما بھی ہوگا، جو یہودیوں کے مطابق فیوچر میں یعنی بھوشیہ میں پوری کی پوری دنیا میں خدا کی سلطنت قائم کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ یہودیوں کی ہر موڑ پر رہنمائی کرے گا اور ہر ظلم و ناانصافی سے ان کو نجات دلوائے گا۔ ویسے تو یہی ظلم اور ناانصافی کرتے رہتے ہیں، اور یہودیوں کے سارے دشمنوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے یہودی اکثر یروشلم شہر جا کر دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کر رو رو کر اپنے مسیحا کے آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کو لے کر بھی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے مطابق ان کے مسیحا کے آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیکل سلیمانی کا نا تعمیر ہونا ہے۔ ان کے مطابق جب یہ لوگ ہیکل سلیمانی کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تب ہی ان کا یہ مسیحا ہماری اس دنیا میں آئے گا، وہی مسیحا کہ جو پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت کو قائم کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں عیسائی دھرم کے بارے میں۔ بالکل یہودی دھرم کی طرح ہی عیسائی دھرم میں بھی بھوشیہ میں آنے والے ایک مسیحا کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور یہ مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کو عیسائی دھرم کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کو بتاتے چلے کہ عیسائیوں کے مطابق ان کی کتاب بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ کو ہی عیسائیوں کا بادشاہ مانا گیا ہے، اور ان کو ہی وہ مسیحا مانا گیا ہے کہ جس کا انتظار پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار کیا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ جو مسیحا آئے گا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہی نسل سے ہوگا۔ اسی لیے عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پرانی جتنی بھی کتابوں میں مسیحا کا ذکر کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے۔ اب کیونکہ عیسائیوں کے مطابق عام لوگوں کے گناہوں کے کفارے کی وجہ سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان گنوائی تھی، اور ہماری دنیا کے آخری دور میں ایک بار پھر سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف واپس آئیں گے بلکہ پوری دنیا سے ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کر دیں گے، اسی جگہ پر امن اور انصاف کو قائم کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، عیسائیوں کی ایک بڑی سلطنت قائم کر کے پوری دنیا میں ان کا بول بالا کریں گے۔ مگر دوستو، یہودی لوگ عیسائیوں کی ان تمام چیزوں سے بالکل ایگری نہیں کرتے۔ ان کے مطابق آنے والے مسیحا کے اندر جو نشانیاں ہونی چاہیے وہ تمام نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے مذہب کے بارے میں، اور وہ مذہب کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کی آبادی کے حساب سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، جس کو اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات صاف کرتا چلوں کہ عیسائیوں کی طرح ہی اسلام دھرم کے لوگ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب، کیسے اور کیوں آئیں گے، ان تمام چیزوں کے بارے میں دونوں ہی دھرموں کے لوگوں کا الگ الگ نظریہ ہے۔ مگر ہاں، وہ ضرور آئیں گے، اس بات پر دونوں دھرم حامی بھرتے ہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی اسلام دھرم میں ایک اور مسیحا کے آنے کا ذکر ملتا ہے، جن کو ساری ایتہاسک اور دھارمک کتابوں میں امام مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مطابق بھوشیہ میں آنے والے حضرت امام مہدی آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، حدیثوں سے یہ بات کلیئر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا دور لگ بھگ ایک ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت امام مہدی آخری دور میں نہ صرف دجال جیسی خطرناک چیز سے مقابلہ کریں گے بلکہ پوری کی پوری دنیا میں ایک ایسی سلطنت قائم کریں گے کہ جس سلطنت میں صرف اور صرف امن اور انصاف ہوگا۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں اگلے دھرم کے بارے میں، اور وہ دھرم ہے بدھ مت۔ دنیا کے دوسرے زیادہ تر دھرموں اور مذہبوں کی طرح بدھ مت میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یعنی اس دھرم کو ماننے والے لوگ بھی بھوشیہ میں آنے والے ایک مسیحا یا پھر یہ کہیے کہ ایک دھارمک رہنما کا انتظار کر رہے ہیں، جس کو یہ لوگ میتریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کا یہ رہنما اس وقت آئے گا کہ جب ان کے دھرم کے پچھلے بدھا یعنی گوتم بدھ کی ساری تعلیمات کو پوری طرح سے یہ دنیا بھلا دی گی، یعنی بدھ دھرم کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد گوتم بدھ کے یہ جو جانشین ہوں گے یعنی میتریہ ہماری اس دنیا میں آ کر ایک بار پھر سے پوری دنیا کو بودھ دھرم سے روبرو کرائیں گے۔ بودھ دھرم کے اسکالرز کے مطابق ہمارے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک یعنی پوری دنیا کی اتہاس میں 5 بدھ کو جنم لینا ہے، جن میں سے 4 بدھا جنم لے چکے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے دھرم کے جو چوتھے بدھا تھے ان کا جنم 563 BC کے قریب میں ہوا تھا، اور یہ وہی تھے کہ جن کو آج کے دور میں ہم سب لوگ گوتم بدھ کے نام سے جانتے ہیں۔ بات کریں اب اگر ان کے 5ویں بدھا کے بارے میں، تو ان کے مطابق ان کا جنم اسی وقت ہی ہوگا کہ جب ہماری پوری دنیا سے گوتم بدھ کی تعلیمات کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک بار پھر سے اس دنیا میں آ کر پوری دنیا کو گوتم بدھ سے روبرو کرائیں گے، اور اس طرح سے ایک بار پھر سے پوری دنیا میں بودھ دھرم کا بول بالا ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ہندو دھرم کے بارے میں۔ دنیا کے دوسرے دھرموں اور مذہبوں کی طرح ہندو دھرم میں بھی اسی طرح کا ہی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ پچھلے ہزاروں سالوں سے اپنے ایک مشہور دیوتا یعنی وشنو کے 10ویں اوتار کے، جس کو کلکی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کے مطابق وشنو کا یہ اوتار کلیوگ میں ظاہر ہوگا، یعنی جب ہماری دنیا برائیوں سے پوری طرح سے بھر جائے گی، تب ہی وشنو کا یہ 10واں اوتار کہ جس کو کلکی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آ کر پوری دنیا میں موجود راکشسوں کو ختم کر دے گا۔ راکشسوں سے مراد یعنی برائیوں کو مٹا دے گا، اور اس طرح سے کلیوگ ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں ایک نئے سنہرے دور کی شروعات ہوگی، یعنی ظلم و ستم ہر طرف سے ختم ہو جائے گا اور ہر جگہ سکون اور انصاف ہی انصاف نظر آئے گا۔ ہندو دھرم کی بہت ساری کتابوں میں کلکی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ کچھ میں اس سے ریلیٹڈ نشانیاں بیان کی گئی ہے، تو کچھ میں تو پیدا ہونے کی جگہ ماں باپ کے نام،
یہاں تک بتا دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، فی الحال آج کے اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی دنیا بھر کی نالج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، اسلام سے ریلیٹڈ اور باقی مذہبوں سے ریلیٹڈ۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو، اس چینل کو ضرور وزٹ کیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔